بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، بہت دیر بعد حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ درمیان میں ایک چھوٹا سا میسج چھوڑا تھا 4 مئی کو، جس میں سمپل 2-3 جملوں میں یہ لکھا تھا کہ اس وقت جو حالات ہیں، چاروں طرف کرونا وائرس نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا اور ہر کوئی پریشان ہے۔ اور آج 17 مئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آپ سے درخواست ہے کہ میری اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو اس کی انفارمیشن آئندہ ملتی رہے جب بھی نئی ویڈیو آئے گی، اور اپنے دوستوں کو بھی آگے ریکمینڈ کریں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب 2 ہفتے میں حالات نے ایک رخ اختیار کر لیا ہے، یعنی جو یہ وائرس ہے، یہ جو بیماری ہے، وبا ہے، جس نے بالکل ذہنوں کو معاف کر دیا، ٹاپ ٹو باٹم کہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک، یعنی حکمران ہے تو وہ علیحدہ پریشان ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی پالیسیز کیا بنائیں۔ عوام ہے بہت ہی غیر سنجیدہ ہر جگہ، اور جو سنجیدہ ہیں وہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہیں۔ لیکن ایک بات کامن ہے سب کے اندر، وہ ایک انجانہ خوف ہے جو سب کے اندر موجود ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کب کس کو لگ جائے۔ احتیاط کرنے نہ کرنے میں انسان کی اپنی ایک فطرت ہے، یہ اسی طرح ہی بیہیو کرتا ہے۔ جیسے پاکستان میں آپ دیکھیں، لاک ڈاؤن کی کوشش ہوئی، پھر ان کو کھولا گیا، کیا گیا، تو ہر ملک نے اس کے اوپر ان 2 ہفتوں میں جو محسوس ہوتا ہے اپنی اپنی پالیسیاں بنائی ہیں، کوشش کی ہے۔ مثلا ان ملکوں کو دیکھیں جنہوں نے شروع سے لاک ڈاؤن کیا، کرفیو لگایا، سب کیا، اور عام خیال تھا کہ شاید وہ اچھے رہے اور وہاں شاید زیادہ ڈیتھس نہیں ہوں گی بعد میں۔ لیکن جو ہی انہوں نے اپنی مجبوریوں کے تحت، چونکہ آپ ساری آبادی کو بند نہیں کر سکتے، لوگوں کا رزق بند نہیں کر سکتے، کاروبار بند نہیں کر سکتے، جب بھی کھولا تو وہاں بھی ڈیتھس اسی طرح ہونا شروع ہو گئی۔ اب جن ملکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ابھی دیکھتے ہیں حالات کو، یا ایک ہے کہ عارضی طور پہ، یا ایک نرم سا لاک ڈاؤن، یا اس میں کوئی ٹائم دیا، یا جو کچھ بھی کیا، جیسے پاکستان میں ہوا، اس کی مثال لے لیں، سویڈن میں ایسے ہوا، تو وہاں اب جب اس کو نرم کرتے ہیں، کھولتے ہیں، تو ڈیتھ کی وہی پوزیشن ہے۔ یعنی اوور آل آپ دیکھیں کہ یہ 2 فارمولے جو اپلائی گئے ہیں، کیے گئے ہیں، ان دونوں کا اس وائرس کے کم ہونے پہ، یا اس کی شدت کم ہونے میں، یا اس کے ساتھ کیجولٹیز یعنی ڈیتھس ہونے میں، بیمار ہونے میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا۔ 2-4% اوپر نیچے ہو گیا، اور ہر ملک کے اپنے حالات کے مطابق ہے، لوگوں کی عادات کے مطابق ہے، وہاں جو فیسلٹیز ہیں ہر ایک ملک کی اس کے مطابق ہے۔ لیکن ایک بات حیران کن ہے کہ جن ملکوں میں بہترین فیسلٹیز ہیں میڈیکل، وہاں سب سے زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں اور ان کے بس سے باہر ہے۔ سب سے اوپر تو اب امریکہ کا نمبر آتا ہے، 90,000 سے اوپر تعداد چلی گئی ہے ان کی۔ اور ٹرمپ کا جو روزانہ کا آپ سٹیٹمنٹس آپ دیکھتے ہیں، اس کے بیانات دیکھتے ہیں، تو خود انسان حیران ہوتا ہے اور پریشان بھی ہوتا ہے کہ ساری انفارمیشن رکھنے والا بندہ، سب کچھ، اور سب ہر ٹیکنالوجی موجود ہے ان کے پاس، ہر طرف کی اپ ڈیٹنگ موجود ہے، لیکن کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بے بس ہے انسان۔ اس طرح آپ یو کے کو دیکھیں، وہاں کے بورس جانسن خود بیمار ہوا، اور اس کی پالیسیاں بھی اسی طرح، یعنی امریکہ اور برٹن کی پالیسیز آلموسٹ ایک جیسی ہیں یو کے کی۔ یورپ میں دیکھیں، جہاں نرمی ہوئی، جہاں سختی ہوئی، وہ سلسلہ چل رہا ہے اسی طرح ہی۔ نیوزی لینڈ نے سختی کی، کام کیا، اس کے بعد وہاں ایک ٹھیک ہو گیا معاملہ۔ اب چائنا کو دیکھیں، انہوں نے پھر الرٹ دینا شروع کیا ہے۔ تو یہ وبا ہے۔ مختصر کہنے کا مراد یہ ہے کہ یہ جو وبا ہے، اس کا جو ڈاکٹرز اپنا اندازہ کرتے ہیں، سائنٹسٹ اپنا اندازہ کر رہے ہیں، اور ہر کوئی جو ہے اپنے اپنے طرف سے ایک اپنے اندازے قیافے لگا رہا ہے۔ لیکن اس میں ایک نقطہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک وارننگ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا انسانوں کو، کہ جس طرف تم لوگ جا رہے ہو، اور جس طرح تم نے اپنے ایک دوسرے کی ہلاکت کے لیے بایولوجیکل
ویپنز بنانے شروع کیے، تو آج کل الزام بھی لگا رہے ہیں چائنا اور امریکہ کا، دیکھیں چل رہا ہے اور ملکوں کے ساتھ ایسے ہی۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پھر اللہ کی طرف سے ہے، ایک وارننگ ہے کہ تم جن راستوں پہ جا رہے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی وارننگ ہے، اور اللہ اسی طرح تنبیہ دیتا ہے، اور پھر جو قومیں باز نہیں آتی، پہلے تو اللہ نے ان کو مٹا دیتا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمۃ اللہ عالمین ہیں، میں نے پہلے بھی بات کی تھی، آپ ہی شان کا نور ظہور ہے ہر جگہ، تو اس طرح کی وہ بات تو نہیں ہوگی کہ ٹوٹلی لوگ مٹ جائیں، لیکن آفتیں تو آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ہم خود پیدا کر لیں گے، جیسے 2 بڑی جنگیں عظیم ہوئیں ہم نے خود وہ پیدا کر لی، پھر ان کے بعد حالات جیسے بھی ہوئے، پھر اس وقت بھی ایک بیماری آئی، فلو آئی، 5 کروڑ کہتے ہیں لوگ مر گئے اس میں، اسپینش فلو جس کو کہتے ہیں، اس کا علاج مل گیا، اب اس کا بھی علاج مل رہا ہے۔ لیکن ایک بات یعنی نٹ شیل آخر پہ یہ کہنا چاہیے اس وبا کے بارے میں کہ یہ اتنی جلدی جانے والی نہیں ہے، یہ 1-2 سال کا قصہ ہے، اتنا چھوٹا نہیں ہے، یہ بڑھے گی، کم ہوگی، لوگوں کو عادت پڑ جائے گی، حکومتوں کو کچھ سے ڈیل کرنے کا انداز آ جائے گا، میڈیکل فیسلٹیز بڑھ جائیں گی، لیکن ایک بات سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ گھروں میں بند نہیں رہ سکتے، نہ کاروبار بند کر سکتے ہیں۔ اب ہر ملک اس کے مطابق اپنی پالیسیز بنا رہا ہے اور اپنی کوشش کر رہا ہے۔ اس میں ایک عمران خان کی تعریف کرنی چاہیے کہ اب باقی ملک بھی اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے جس طرح اپنی طرف سے کوشش کی، حالانکہ ایک صوبہ اس کا ساتھ بھی نہیں دے رہا، انہوں نے اپنی منمانی کرنے کی کوشش کی اور وہاں وہ ناکام بھی ہو رہے ہیں، سندھ میں جو ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ سیاست میں سیاستدان کرتے ہیں، ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن اس نے کافی سوچ سمجھ کے اور کافی جو اس کے بعد تھنک ٹینک ہے، مشورے سے یہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کی ہے، اور باقی ملکوں کے لحاظ سے کافی بہتر ہے۔ ہندوستان کے حالات ہم سے خراب ہیں، وہاں موتیں بھی زیادہ ہو رہی ہیں، ان کو چھپایا بھی جا رہا ہے، وہاں ٹیسٹنگ بھی اتنی نہیں ہے، پھر وہ الزام تراشی مسلمانوں پہ دوسروں پہ شروع ہوگی، وہ بھی دنیا کو نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو ہندوستان کے اوپر اس کا حد سے زیادہ برا اثر ہے، یعنی سیاسی اثر بھی ہے، اور ان کے ذہنوں پہ بھی اثر ہو گیا اس بات کا، اور وہ پریشان ہے۔ یعنی قدرت کی شان دیکھیں، کہاں کشمیر کو انہوں نے، فلسطین کو، لوگوں کو کس طرح ظلم کیا تھا، بند کیا تھا، تو اللہ نے ساری دنیا بند کرا کے بتا دی کہ یہ دیکھ لو، انسانوں کو بند کرتے ہو تو میں تمہیں بند کر دوں گا۔ اب انسان نہیں سمجھتا تو پھر یہ اس کی مرضی ہے، پھر ہم اس کا مطلب آفت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جو میں پہلے گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بات کرتا رہا ہوں کہ دنیا کے حالات 100 سال بعد بدلتے ہیں، نئی چیزیں آتی ہیں، اس میں یہ وبا آ گئی، اس کے اثرات اب آئیں گے، گڈ اور بیڈ ہی ہوں گے زیادہ۔ گڈ تو یہ ہے کہ ہیلتھ امپروو ہوگی، دوسری چیزیں امپروو کریں گے، ویکسین آ جائے گی، لوگ ذرا احتیاط کرنے لگ جائیں گے، یہ چلے اچھی پلس چیزیں ہیں، لیکن اس کا نیگیٹو ایفیکٹ سیاست میں بہت زیادہ آئے گا۔ ہمارے ملک پہ بھی اب نظر آ رہا ہے، دیکھیں ابھی انہوں نے اسمبلی بلائی، اس پہ بیٹھے، کہا جی چلیں اس میں بیٹھتے ہیں، انہوں نے اپوزیشن نے، اور ہم کوئی سجیشن دیں گے، کوئی سجیشن نہیں تھی نا ان کے پاس ہے، انہیں تو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے کہ جو کرپشن ہے اس کو کیسے بچیں۔ اب ملکی سیاست پہ دیکھیں تو عمران خان کو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ کرونا وائرس جو ہے یہ اس کو ایک پلس اس کے لیے ہو گیا، یعنی ایک تو یہ باقی سارے ٹھنڈے پڑ گئے، سمجھ نہیں آئی کسی کو، اس نے ہینڈل اچھا کیا، پلس یہ ہے کہ اس کی گورنمنٹ میں کچھ کانفیڈنس آ گیا، کچھ کو ایکسپیرینس ہو گیا، پھر اس کو موقع مل گیا۔ جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی، دوسری چیزیں ہیں جو اس کا احتساب کا نعرہ ہے، اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹا، اسٹریٹجیز اب سے اس نے تھوڑی سی ایڈجسٹ کی ہیں، اور آگے اب جو حالات ہیں ان کے اوپر تھوڑی بات کرتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ اب گورنمنٹ ڈٹرمنڈ ہے، اس کا ارادہ ہے کہ بڑے بڑے سٹیپس لے۔ کچھ انہوں نے انکوائریز جو ہیں وہ کہتے ہیں تو پینڈ نہیں کی ہیں، انکوائریاں جب بھی ہوتی ہیں ان میں بہت سے سنیگز آ جاتے ہیں، بہت سی ضرورتیں پڑ جاتی ہیں۔ مثلا اب دیکھیں یہ جو بجلی گھر جو ہیں یہ باہر کے ملکوں میں انوالو ہیں، اس میں کمپنیاں انوالو ہیں، اسی طرح ریکوڈک جو ہے یہ وہ کانوں کا جو معاملہ تھا بلوچستان میں، جس پہ ہمارے پہلے جو چیف جسٹس تھے چودھری خان نے جلدی سے ایک آرڈر کر دیا تھا، اور پھر وہ لوگ کورٹ میں چلے گئے، انٹرنیشنل کورٹ میں، چونکہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ تھا، اور پاکستان کو جرمانہ پڑ گیا تھا۔ پھر عمران خان گورنمنٹ نے آ کے بڑی مشکل سے ترکی کو انوالو کیا، اور اس سے ہماری تھوڑی بچت ہو گئی۔ تو باہر کیا ہے، اس پہ ہمیں احتیاط کرنی پڑ رہی، چونکہ ان ایگریمنٹس میں بھی یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔
اب اس میں ڈیلے اس لیے کہ ان کو انوالو کرنا پڑے گا، تو ان سے انہوں نے ری نیگوشیٹ کرنے کا کیا ہے، تو تھوڑی ڈیلے اس لیے آپ کو نظر آتی ہیں۔ یہاں جو لوکل فراڈ ہوئے ہیں، جو اس کے اپنے لوگوں نے بھی کیے ہیں، دوسروں نے چینی کا ہے، گندم کا ہے، اس کے اوپر بھی کچھ انکوائریز کی ضرورت ہے، اور اس لیے وہ کام آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن گرپ اس کی عمران خان کی مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ اور جیسے میں نے کہا تھا کہ اس کی ٹائیگر فورس ابھی تو اس نے بڑی لو کی میں رکھی ہوئی ہے، وہ اس کی پولیٹیکل فورس ہے، اور یہ آہستہ آہستہ اس کے ورکرز جو ہے ٹرینڈ بھی ہو جائیں گے، سب کچھ ہوگا، اور پلس احساس پروگرام، دوسرے پروگرام ان کے کافی باقیوں، پہلے جو تھے لوٹ مار تھی، پھر یہ بے نظیر پروگرام میں لوٹ مار تھی، اس سے بہت بہتر پرفارمنس ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اب لوگوں کو اور بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کو غریبوں کا احساس ہے، یہ ایک بہت پلس پوائنٹ اس کے ساتھ ہو گیا ہے، لوگوں میں پیسے بھی تقسیم کیے، وہ کیے، تو یہ اس کے حق میں باتیں جا رہی ہیں، اس لیے وہ سیاسی طور پہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اپوزیشن باز تو نہیں آئے گی، سازشیں بھی کرے گی، سب کچھ ہوگا، اگر ان میں کچھ گرفتاریاں ہوتی ہیں تو پھر اس کا بھی اشارہ ہوگا۔ تو اگلے یہ اب 3-4 مہینے جو ہیں اس وائرس کے اثرات ہی آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ اس کا اثر کچھ اس طرح سے بھی آئے گا کہ کچھ کونے کترے میں لگ کے یہ سازشیں بھی کریں گے، باہر نکلنے کی بھی کوشش کریں گے، گورنمنٹ کی گرپ بھی بڑھتی جائے گی، اور ساتھ ساتھ اب ارد گرد کے حالات پہ دیکھ لیں، اب آپ کے ہندوستان کو اب بے چینی ہے کہ کسی طرح سے وہ کچھ کرے پاکستان کے بارے میں، لیکن حالات عجب ٹرن لے گئے ہیں۔ یعنی ایک بڑی بیسک چیز ہے جو ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ چائنا اور امریکہ کی جو پچھلی پالیسیز ہیں 15-20 سال کی آپ دیکھیں تو اس میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ امریکہ کی پالیسیز یہ تھیں کہ وہ ملکوں کو ڈراتا تھا، وہاں جا کے اپنی فوجیں پھینکتا تھا، ٹھیک ہے نا، پھر وہ اپنا ایک ایجنڈا لے کے اس پہ چلتے تھے، ساتھ دوسرے ملکوں کو زبردستی شامل کرتا تھا، جیسے ہمارے ساتھ ہوئی افغانستان میں انہوں نے کیا، پھر عربوں کے ساتھ انہوں نے صدام پہ بلا وجہ چڑھ گئے، کچھ نہیں نکلا اس میں۔ تو یہ ایک باقاعدہ ایجنڈا تھا جس کے تحت وہ اپنے سیاسی مقاصد اور اپنے وہ مالی فائدے ہیں وہ لیتے تھے، یعنی تیل انہوں نے وہاں سے لینا تھا، اپنا تیل ابھی ان کا ایکسپلور ہو رہا تھا، اور ابھی قدرت نے ان کو ایسا بدلا دیا، ان کا اپنا تیل چونکہ کافی مہنگا نکلتا ہے، تیل کی قیمتیں گری ہیں، تو ان کو اب سعودیوں کو تھریٹ کرنا پڑا ہے کہ قیمتیں نیچے نہ کریں۔ تو باہر کیا، تو یہ اپنی کوششیں کرتے ہیں۔ امریکہ کی پالیسی جو ہے وہ یہی تھی، ڈنڈا مارنے کی، اور یہ وہ، اور اس سے نفرت پیدا ہوتی تھی۔ دوسری طرف چائنا کی پالیسی اور تھی۔ چائنا کے جو پیچھے تھنک ٹینک ہے، جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیپٹلزم کا جو سسٹم ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنے سسٹم میں کمیونزم کو ویسے ہی رکھنا ہے، تو انہوں نے بہت بڑے کارٹلز کو الاؤ کیا کہ وہاں وہ آ کے بزنس کریں، وہ کریں، باہر کی کمپنیاں بھی آئیں، اور ایک فیصلہ ہوا کہ ہم نے کسی بڑی عالمی جنگ میں، کسی اور میں، بڑے کانفلکٹ میں، یعنی ملیٹریلی فوج کے ساتھ انوالو نہیں ہونا۔ اب یو این او میں چونکہ وہ آ گئے تھے، تائیوان کو نکال دیا گیا تھا، ویٹو پاور ان کے پاس ہے، ان کے پاس اسٹرانگ آرم ہے، تو انہوں نے کہا اس کو یوز کریں، اس سے آگے نہیں جانا۔ تو انہوں نے کسی دنیاوی کانفلکٹ میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کیا، نہ کسی ملٹری ایگریمنٹ میں وہ آئے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے جو سیاست کی وہ یہ ہے کہ جتنے ایسے ملک تھے جہاں لیبر چیپ تھی، خاص طور پہ افریقہ کو آپ دیکھیں، ہمارے ملک کو دیکھیں، اور جہاں بھی گئے انہوں نے اکنامیکلی ہیلپ کرنے کی کوشش کی کہ لوگ بنیں، اور ساتھ پھر اپنے انٹرسٹ بھی لے گئے ساتھ۔ پھر جب آپ ان سے پیسہ لیں گے، کام کریں گے، تو آپ ان کی کمپنی، ان کو بھی آپ اجازت دیں گے۔ تو اس طرح انہوں نے اکنامیکلی اپنے آپ کو مضبوط بھی کیا، سیاسی طور پہ بھی مضبوط کیا۔ اب ایک دم جو کرونا وائرس کے آنے سے حالات خراب ہوئے، امریکن اکانومی کریش کی ہے، یعنی کیپٹلزم جو ہے، سرمایہ داری کریش ہوئی ہے، جس میں انڈیا پہ بھی برا افیکٹ ہے۔ وہاں اربوں کی جو انویسٹمنٹ ہے، امریکنوں کی، دوسروں کی، وہ ڈوب گئی ساری، اپنے ملکوں تو بلادہ ڈوبی۔ انڈیا کی جو وہ تھی اسٹریٹجی کہ ہم سب کی دولت لا کے پھر ہم چودھری بن جائیں گے، وہ ختم ہو گئی۔ اب الٹا وہ ان کے دشمن بن گئے ہیں۔ عرب آپ دیکھیں، آپ کے سامنے بیان دے رہے ہیں اسلام کے بارے میں، یہ اسلامی بیان تھوڑی ہے، نہ وہ حکمران اسلامی ہے، وہ تو انہی انگریزوں کے پٹھو ہیں جو جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ان کو اقتدار دیا تھا۔ یہ بحری قزاق تھے، لٹیرے تھے، وہ تھے سارے، سب کو ترکی کے خلاف ملایا، آٹومن امپائر ختم کی تھی۔ تو اس کے بعد سے یہ فیملیاں چل رہی ہیں، تو یہ ان کے اپنے لوگ ہیں، اس میں کچھ نہیں ہے، اور وہ نیچے عوام کے ساتھ تو ان کا تعلق کوئی نہیں۔ اب ان کے پیسے ڈوبے ہیں وہاں،
اس طرح نواز شریف کی انڈیا انویسٹمنٹ، ان سب کی جتنے سرمایہ دار ہیں سب کے ساتھ یہ جو وائرس ہے اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ دولت والوں پہ ہوا ہے. یعنی غریب آدمی، عام آدمی ہے، اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہے، اس کے بعد 1 لاکھ رہ جائے گا، وہ صبر کر لے گا. جن کے اربوں روپے جو ہے کروڑوں میں یا کم ہو گئے تو وہ کہاں جائیں گے کھربوں والے. ہاں تو ان کو تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ ان کے ذہنوں پہ جو اب اثرات آئیں گے وہ بہت برے ہوں گے، ان کی صحت پہ اثر آئے گا، چونکہ وہ تو پیسے کے لالچ والے لوگ ہیں، انسان نفس کے غلام ہیں. تو یہ حالت سب کو بری ہوگی، اس میں برے فیصلے پھر آتے ہوتے ہیں. جیسے ٹرمپ کو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ایک ریفلیکشن ہے ساری چیزوں کا. تو بہر کیا ہے، یہ ان کی جو بھی سیاست وہ کرتے ہیں. تو جو چائنا کی پالیسی تھی وہ پلس ہو گئی، اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اب بہت سے ملک اپنے آپ کو امریکہ سے ڈیٹیچ کر کے چائنا کے ساتھ اس طرح کا تعلق بنانا چاہتے ہیں، چونکہ آگے وہ امرجنگ پاور ہے، ان کو نظر آ رہی ہے، اور اسٹرنگتھ بھی ان میں آ گئی ہے، اور یہاں تک کہ اسرائیل نے بھی رابطے شروع کر دیے ہیں. تو یہ سب عجیب سی سچویشن ہوگی جن میں انڈیا آئسولیٹ ہو گیا، اکیلا ہوتا جا رہا ہے. پھر طالبان کی طرف سے ابھی آج ہی میں نے سنا کہ ایک دھمکی انہوں نے دی ہے، انہوں نے بیان بھی سخت انڈیا کے خلاف دیا ہے. وہ وہاں گرفت کر رہے ہیں، ان کا امریکہ سے ایگریمنٹ ہے. ایگریمنٹ یہی ہے کہ ہمیں حکومت آ جائے گی تو ہم آپ کے خلاف یہاں کسی کو کچھ کرنے نہیں دیں گے. یہی امریکہ چاہتا تھا، سیف راستہ چاہتا تھا. ان کی پالیسی میں اب چینج ہے. ٹرمپ نے یہ سارا کچھ تو اپنے الیکشن کے لیے کیا تھا، اب وہ ڈپینڈنس ان کی ساری پاکستان پہ آ گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ بلوچستان جو انہوں نے ایک انڈیا کے پیسے سے اور ان کی راہ سے، اور سی آئی اے نے وہاں یہ بنائی ہوئی تھی بلوچستان انڈیپینڈنٹ آرمی، کیا وہ آزاد اور وہ لڑتے تھے ہمارے سپاہیوں سے، اس کو خود امریکہ میں ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ ایک ٹیررسٹ وہ آرگنائزیشن ہے. تو یہ سمجھ آ رہا ہے صاحب، پاکستان نے پریشر ڈالا ہے کہ ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، ایران میں بھی کافی تبدیلی آ گئی. تو یہ ارد گرد بھی ہمارے حالات ہمارے حق میں جا رہے ہیں. تو اس طرح سے اللہ کے فضل سے اس سارے کرائسس کے اندر غربت، پریشانی وہ اپنی جگہ، لیکن چونکہ ہر چیزوں کے ریٹس گرے ہیں، سب ہوئے ہیں، تو اب غریب آدمی جو 2 دن کی روٹی کھاتا تھا اب 1 دن کی کھا لے گا، لیکن اسے 1 دن سے اس کا گزارا ہو جاتا ہے، جو کہ وہ عادی ہے کئی دن بھوکے رہنے کا. یہ ملک عادی نہیں ہے. تو ان کا تو حشر ہو گیا، ہمیں فائدہ ہو گیا، اس کا پیٹرول کم ہوا، باقی چیزیں کم ہوئی. تو یہ سارے فائدے اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس کو جا رہے ہیں. صرف دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کتنا سینسیبلی اس کو لے کے آگے چلتا ہے. مسئلہ اس کا جو میں شروع سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد تھنک ٹینک بھی ہے، محنت بھی کرتا ہے، ڈٹرمنیشن بھی ہے، انٹیگریٹی، آنیسٹی بھی ہے. پرابلم ایک ہی ہے کہ یہ ٹیم نہیں ہے. ٹیم اب اپنے دیکھیں نا، اپنے اس کے وزیر ہیں ان میں بھی کرپشن، ان کو بھی پکڑا، جو بھی وہ کر رہا ہے. تو اب وہ اکیلا آدمی ہے، اور آرمی صاف نظر آ رہی ہے کہ آرمی کو اسے سپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. آرمی کے پاس تو اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور ان کا راستہ کیا ہوگا؟ وہ تو قوم کے لیے سوچتے ہیں. قدرتی بات ہے، ان کو جو سمجھ آتی کہ بھی سیاستاً ٹھیک جا رہے ہیں تو انہیں کیا پرابلم ہے، بلکہ ایک یونیسن ساری بات چل رہی ہے. پھر ایک بہادر لیڈر مل گیا ہے. اب بڑی جب کوئی جنگ آئے گی یا کوئی ایسا آگے مسئلہ آئے گا تو سیاسی لیڈر ہی فیصلہ کرتے ہیں، اور جب وہ فیصلہ ہوگا تو پھر ڈٹرمنٹ بندہ موجود ہوگا. وہ بھی ایک پلس پوائنٹ آ جاتا ہے عمران خان کی شکل میں. تو اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے اپنا. باقی وہ لمیٹیشن سب کے ساتھ ہوتی ہیں. سیاستدان وہ تھا نہیں، سیاست میں آ گیا، کوشش اپنی کر رہا ہے. اور اس وقت ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ملک کے لیے بہتری ہوا کہ کرپٹ لوگوں سے کی بجائے ایک آنیسٹ بندہ پاور میں آ گیا. ان ایکسپیرینسڈ ہے یا جو بھی ہے وہ اپنی جگہ، یہ سارے شور اپنی جگہ مچا رہے ہیں. پھر اداروں کے کمپرومائز آپ کو نظر ہی آتے ہیں. ابھی دیکھیں وہ پورنوگرافی میں ابھی کل جو بندے کو ریلیز کیا ہے ہائی کورٹ نے، لاہور والے نے، پھر اس پہ اب سپریم کورٹ شاید ٹیک اپ کر رہی ہے. یعنی اتنے بڑے بڑے ایشوز اور اس کے اوپر کورٹس جو ہیں کمپرومائز کر جاتی ہیں تو اس کا عوام پہ تو نیگیٹو اثر آتا ہے نا. تو اس کا مطلب کہ ہر ادارے میں یہ پیراسائٹس جو ہیں یہ موجود ہیں، وہ اپنے لگے رہتے ہیں، وہ جو بھی ہے. لیکن اوورآل حالات جو ہیں یہ پاکستان کے حق میں جا رہے ہیں. کسی میں لیڈر کی بات نہیں کہ پاکستان کے حق میں جا رہے ہیں، اور ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. رسول ارد گرد جو ہے دشمن وہ کمزور ہو رہے ہیں، اور ارد گرد جو قوتیں ہیں جو ہمارے خلاف تھیں انہیں ہماری ضرورت پڑ رہی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے ملک کے اوپر. جو میں شروع سے کہتا ہوں کہ یہ ملک خاص مقصد کے لیے بنا ہے، اور اس مقصد کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ پھر آگے کامیابی بھی ہوگی. باقی یہ حالات اوپر نیچے تو جاتے ہیں، ان حالات سے سب کو گزرنا پڑتا ہے.
بس آپ مجھے دعا میں یاد رکھیں، میں آپ کو یاد رکھتا ہوں انشاءاللہ عزیز۔ پھر اگلے دفعہ اگر کچھ اور یہ باتیں سامنے آئیں گی، میں ایک جنرل سی بات اس لیے کرتا ہوں کہ اب چھوٹی باتیں جو میں سنتا ہوں، لوگ روز صبح بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی پہ، آج یہ ہوگا، شام کو وہ ہو گیا، فلاں نے یہ تو عام لوگوں، یہ لیڈروں کی باتیں، یہ روز بیان بازی اور وہ چلتی رہتی ہے، اور ایک وہ فیئر کریٹ کرتے ہیں یا ایک وہ دلچسپی کریٹ کرتے ہیں، لوگ بیچارے سنتے ہیں کہ پتہ نہیں آج کچھ ہو جائے گا، کل کچھ ہو جائے گا۔ یہ ایسا ہوا نہیں کرتا، اور یہ سیاستدان ایسے باتیں بھی کرتے ہیں، اور چینل اس طرح کی اپنے پروگرام چلانے کے لیے ان کے وہ اینکر وہ اس طرح لگے رہتے ہیں اس کے اوپر۔ تو میرا تو یہ تھا کہ ایک جنرل سینیریو آپ کو دے دوں، اور جو حالات جس طرف بڑھتے ہیں، جو ٹرینڈز ہیں، جس طرف ہم جا رہے ہیں، اس کا جو سمجھ آتی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ تو اب حالات جو ہیں، اب یہ ایک آپس میں ان کا ٹکراؤ تو ہوگا، لیکن اس طرح نہیں ہوگا بہت بڑا، یعنی اپوزیشن گورنمنٹ کا سازشیں بڑھیں گی ہمارے خلاف، باہر دشمن چونکہ کمزور ہیں، وہ کو اور ٹیکٹک استعمال کریں گے، یعنی انڈیا کی طرف سے ہر وقت آپ کو خطرہ بھی ہے، لیکن اس وقت وہ اس سچویشن میں بھی نہیں ہے، ہم بھی اس طرف الرٹ ہیں۔ تو یہ سچویشن ایسے ہی چلنی ہے، لیکن اوورآل دیکھا جائے، ان ایئر آپ جس کو کہہ لیں، یہی سمجھ آ رہی ہے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے، اونچ نیچ یہ سب چلتی رہتی ہے، انشاءاللہ ملک آگے بڑھے گا۔ اب بات کو ختم کرتے ہوئے میں آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ میری جو چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور لائک کے اوپر بھی کلک کر دیں، بیل کا بٹن بھی دبا دیں۔ اسی طرح اگر آپ عزیزوں، دوستوں، ملنے والوں کو یہ پہنچا سکیں تو آپ کی بہت مہربانی۔ اب اجازت، سب کو میرا سلام اور پیار، اللہ حافظ۔